آج کے ویلاگ میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی شان میں قصیدے بیان کروں، اس کی تعریف کروں، اس کو سلام پیش کروں، کیونکہ ہماری سپریم کورٹ دنیا کی سب سے کمپیٹنٹ سپریم کورٹ ہے، اور جو ہماری سپریم کورٹ میں ججز صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے سب سے لائق ججز ہیں۔ ہماری سپریم کورٹ ایسی ہے کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے پاکستان کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا اور پاکستان کے آئین کو پامال کیا، تو ان کو لیجیٹمیٹ کرنے والے، ان کو ویلکم کرنے والے، ان کو قانونی حیثیت دینے والے ہمارے یہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں، اور یہی وہ ججز ہیں جو کہ بعد میں انہی ڈکٹیٹر کے اوپر غداری کے مقدمات چلاتے ہیں، اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی سزائے موت کی توثیق بھی کرتے ہیں کہ یہ فلاں جو ڈکٹیٹر ہے اس نے غلط اور ناجائز طور پر آئین کو پامال کیا، وہ بندہ غداری کا مرتکب ہوا، اسے سزائے موت ملنی چاہیے۔ ہماری سپریم کورٹ اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ ابیٹمنٹ کے کیس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت سنا دیتی ہے، اور پھر ہماری سپریم کورٹ اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ 44-45 سال گزرنے کے بعد اپنی غلطی کو کنفیس کرتی ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ غلط دیا تھا، قانون اور آئین کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا گیا تھا۔ ہماری سپریم کورٹ اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ نسلہ ٹاور کراچی کی مسماری کا جو فیصلہ دیا، پہلے یہ فیصلہ دیتے ہیں، اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے پاس یہ معاملہ آتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں یہ ڈسکس کریں گے کہ نسلہ ٹاور کو گرانے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کس حد تک صحیح تھا یا کس حد تک غلط تھا، اور اب وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو واپس لیا وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ دیا، سب سے پہلے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد 2018 اور 19 میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا نسلہ ٹاور کو گرانے کا، وہ فیصلہ کیا تھا، پھر اس پر بات کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ آیا کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، کیا وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیا اس سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی کے نسلہ ٹاور کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے 2018 اور 19 میں جاری کیے گئے مسماری کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنا عدلیہ نہیں بلکہ متعلقہ صوبائی حکومت اور مجاز اداروں کا اختیار ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں اور غیر ضروری معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے کے دائرہ کار سے آگے بڑھ کر وسیع نوعیت کے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ عدالت نے کہا کہ متعلقہ قانونی کارروائی اور ڈیو پروسیس ہر مقدمے میں لازمی آئینی تقاضا ہے۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ عدالت کا مقصد غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینا نہیں بلکہ قانون کے مطابق کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ عدالت نے مزید قرار دیا کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانونی نظام اور متعلقہ ادارے موجود ہیں، جبکہ سندھ حکومت اور دیگر متعلقہ ادارے غیر قانونی تعمیرات کی نگرانی اور ان کے خلاف کارروائی کے پابند ہیں۔ اچھا جی، یہاں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ وفاقی آئینی عدالت نے 2018 اور 19 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ واپس لے لیا، یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے پاس غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مطلب کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو وفاقی عدالت نے غلط قرار دے دیا۔ اچھا، مجھے نا وفاقی آئینی عدالت کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس فیصلے کو غلط تو قرار دے دیا، یا آپ نے اس فیصلے کو واپس تو لے لیا، یا آپ نے یہ کہہ کر کہ جی یہ کام عدالتوں کا نہیں ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے انصاف کیا کیا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر عدالت کا وہ فیصلہ غلط تھا تو عدالت کو آپ نے کیا کہا، اس جج صاحب کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کرنے کا حکم دیا؟
آپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ نسلا ٹاور کو جو گرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلیٹ خریدنا، گھر بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں نکل جاتی ہیں ایک گھر بنانے کے لیے، ایک گھر خریدنے کے لیے. تو لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی وہاں نسلا ٹاور میں فلیٹ خریدنے پر خرچ کر دی، اور تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کے پیسے کدھر گئے؟ مطلب کہ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ تو کر دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا، تو آپ یہ بتائیں کہ فیصلہ غلط تو تھا یا فیصلہ واپس تو آپ نے لے لیا، لیکن انصاف کدھر گیا؟ جن لوگوں کا نقصان ہوا، جو لوگ بے گھر ہوئے، جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی، کیا ان کو انصاف مل گیا؟ تو اس کا جواب آئے گا کہ ان کو انصاف نہیں ملا. وہ بیچارے پہلے بھی در بدر تھے، آج بھی در بدر ہیں. ان کو کل بھی معاوضہ نہیں ملا تھا، ان کو آج بھی معاوضہ نہیں ملا. نسلا ٹاور تو گر گیا، اب اس گرے ہوئے کو دوبارہ سے تو پرانی شکل میں واپس نہیں لایا جا سکتا. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ فیصلہ واپس ہے. کیا فیصلہ واپس ہونے سے وہ نسلا ٹاور دوبارہ سے تعمیر ہو گیا؟ کیا وہ فیصلہ واپس ہونے سے جتنے لوگ بے گھر ہوئے تھے، جن کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، اور جو بلڈنگ گرائی گئی، جو اربوں روپے کا نقصان ہوا، کیا وہ نقصان پورا ہو گیا؟ جو لوگ وہاں سے نکالے گئے، کیا وہ لوگ دوبارہ سے اس ٹاور میں جو انہوں نے فلیٹس خریدے تھے اپنے گھروں میں واپس آ گئے؟ نہیں آئے. آپ کا فیصلہ واپس لینے کا جو فیصلہ ہے، میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، وہ غلط ہے. اب میں اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بات کروں، دیکھیں اگر میں ان دونوں فیصلوں کو کمپیئر کروں نا، تو میرے نزدیک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی غلط، وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ بھی غلط، نسلا ٹاور کو گرانے کا فیصلہ بھی غلط، اور اس فیصلے کو واپس لینے کا فیصلہ بھی غلط. اس وقت بھی ناانصافی ہوئی، آج بھی ناانصافی ہوئی. اس وقت بھی غریب کو ذلیل کیا گیا، اس کو بے گھر کیا گیا، اس کا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان کیا گیا، اور آج بھی یہ فیصلہ واپس لے کر اس غریب کا ہی نقصان ہوا ہے، وہ ہی بے گھر ہوا ہے، اس کو ہی معاوضہ نہیں ملا، اس کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. تو فیصلہ وہ بھی غلط تھا، فیصلہ یہ بھی غلط ہے. وہاں پر بھی ناانصافی ہوئی تھی اور آج بھی ناانصافی ہوئی ہے. اگر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بات کروں تو اس وقت آپ نے نسلا ٹاور کو گرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ لکھا کہ نسلا ٹاور کی جو اپنی زمین تھی اس سے زائد زمین کے اوپر یہ ٹاور تعمیر کیا گیا، اور یہ تجاوزات میں آتا ہے اور یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، لہٰذا اس ٹاور کو گرا دیا جائے. اور آپ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ جو بلڈر ہے وہ 3 مہینے کے اندر جتنے بھی وہاں پہ مالکان ہیں، جن کے پاس وہ فلیٹس تھے، جنہوں نے پیسے دے کر فلیٹ خریدے تھے اور قانونی طریقے سے ان فلیٹس کو اپنے نام کے اوپر منتقل کروایا تھا، انہیں معاوضہ دیا جائے. تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو جنہیں بے گھر کیا گیا، جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا، کیا ان کو معاوضہ ملا؟ آج تک ان کو معاوضہ نہیں ملا. 2021 یا 22 میں اس نسلا ٹاور کو گرا دیا گیا، اسے مسمار کر دیا گیا، لیکن آج تک جو متاثرین ہیں انہیں معاوضہ نہیں دیا گیا. یہاں 2 سوال اور بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جس بلڈر نے اس نسلا ٹاور کو تعمیر کیا تھا اس کے پاس باقاعدہ منظور شدہ نقشہ موجود تھا، باقاعدہ اسے نسلا ٹاور بنانے کی حکومت کی طرف سے، حکومتی اداروں کی طرف سے اجازت دی گئی تھی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب فیصلہ کیا تو جو اصل ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، اور وہاں پر جو فلیٹس خریدنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس فلیٹس کی قیمت ادا کی اور اسے اپنے نام کے اوپر منتقل کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس نسلا ٹاور کو گرانے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے بھی ایڈجسٹ کرتے، اور بھی تو بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں نا جنہیں جرمانوں کے ساتھ لیگلائز کر دیا گیا، تو اس نسلا ٹاور کو بھی لیگلائز کر لیتے. جو اس کے بلڈر تھے، جو اس کے اصل مالکان تھے، ان سے کوئی نہ کوئی معاوضہ وصول کرتے، انہیں کوئی نہ کوئی جرمانہ کرتے اور اسے ایک قانونی شکل دے کر اسے وہاں پر رہنے دیتے. تو سپریم کورٹ کو
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں آنا نہیں چاہیے تھا. اگر اس معاملے میں آ گئی تھی تو اسے گرانے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا. اگر گرانے کا حکم دیا تھا تو جتنے متاثرین ہیں ان کو پہلے معاوضہ دلاتے, معاوضہ دلانے کے بعد پھر جو بھی آپ نے کرنا تھا وہ کر لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی غلط, میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ بھی غلط. میں سمجھتا ہوں کہ غریب کے ساتھ کل بھی ظلم ہوا تھا, کل بھی ناانصافی ہوئی تھی, اور آج بھی غریب کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور غریب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے.